وزیر اعظم کے بیرون ملک دورے جاری، آج برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے۔ 26 ستمبر کو خطاب میں فلسطین، کشمیر، موسمیاتی تبدیلی، معیشت اور ترقی پذیر ممالک کے چیلنجز پر پاکستان کا موقف عالمی برادری کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا بھی امکان۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، حالات کی سنگینی کے باوجود امن کی امید کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا واحد قابل قبول راستہ ہے۔ انہوں نے غزہ میں انسانی المیے، بمباری، خوراک اور پانی کی قلت، تباہی اور شہری شہادت کا ذکر بھی کیا۔ کہا، یہ حالات ناقابل قبول ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا، یہ قدم فلسطینی عوام کے دیرینہ حق کو تسلیم کرنا ہے۔ اقدام کا مقصد مشرق وسطیٰ میں دو ریاستی حل کی راہ ہموار کرنا ہے۔ پرتگال بھی کچھ دیر میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دے گا۔ غزہ میں اسرائیلی خونی بربریت جاری، صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 46 فلسطینی شہید۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اب تک 87 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ چند روز میں غزہ شہر سے 4.5 لاکھ فلسطینی جبری بے دخل۔ خان یونس میں غذائی قلت اور علاج نہ ملنے کے باعث 3 سالہ بچی حبیبہ ابو شار انتقال کر گئی۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف ایتھنز میں فلسطین مارچ، اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ فن لینڈ اور جنوبی کوریا میں بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ امریکی صدر بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے متحرک، افغان طالبان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ سوشل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا کہ بگرام ایئر بیس امریکہ نے بنایا، اسے ہی واپس ملنا چاہیے۔ اگر طالبان ہماری ایئر بیس واپس نہیں کرتے تو انجام کے لیے تیار رہیں۔ امریکی صدر کا آٹزم سے متعلق اہم فیصلہ پیر کو کرنے کا اعلان۔ کہا، 7 جنگیں رکوا چکا ہوں، تجارت کے ذریعے پاک بھارت تنازع روکا، اسرائیل ایران جنگ بھی رکوائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بگرام ایئر بیس واپس لینے کی دھمکی پر افغانستان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ افغان وزارت دفاع کے سربراہ فصیح الدین فطرت نے کہا کہ بگرام ایئر بیس پر کوئی معاہدہ نہیں ہے ممکن۔ کچھ لوگ سیاسی ڈیل سے بگرام ایئر بیس واپس لینا چاہتے ہیں۔ افغانستان کی 1 انچ زمین پر بھی معاہدہ ممکن نہیں۔ افغانستان کی زمین پر کسی معاہدے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ایشیا کپ سپر 4 میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 5 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز بنائے تھے۔ بھارتی ٹیم نے 172 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ بھارتی اوپنر نے قومی بالرز کو ناکام چنے چبوا دیے۔ ابھیشیک شرما نے 39 گیندوں پر برق رفتار 74 رنز کی اننگز کھیلی۔ شبمن گل 47 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ تلک ورما 30 اور سنجو سیمسن نے 13 رنز بنائے۔ بھارت کی پہلی وکٹ 105 رنز پر گری۔ شبمن گل 47 رنز بنا کر فہیم اشرف کا شکار بنے۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہو گئے۔ پاکستانی بیٹرز نے بیٹنگ کے آغاز کے ساتھ ہی حریف بالرز کے خلاف جارحانہ شاٹس کھیلے۔ صاحبزادہ فرحان نے 58 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ سائم ایوب اور محمد نواز 21 فخر زمان 15 اور حسین طلعت 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سلمان علی آغا 17 اور فہیم اشرف 20 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ ابرار احمد، فہیم اشرف اور حارث رؤف نے ایک وکٹ اپنے نام کی۔ امپائر کا متنازع فیصلہ، فخر زمان کو آؤٹ دیے جانے کے فیصلے پر سوالات اٹھنے لگے، نئی بحث چھڑ گئی۔ تھرڈ امپائر کے فیصلے پر حیرانی کا اظہار۔ فاسٹ بالر محمد عامر نے کہا، فخر زمان آؤٹ نہیں تھے۔ فواد عالم نے لکھا، لگتا ہے ہم 11 نہیں 14 لوگوں کے خلاف کھیل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے بھی فخر زمان کا آؤٹ متنازع قرار دے دیا۔ لکھا، ری پلے میں واضح تھا فخر زمان آؤٹ نہیں ہوئے۔ فخر زمان کو غلط آؤٹ دینے پر بھارتی صحافی بھی چپ نہ رہ سکے۔ راہل راوت نے لکھا، لگ یہی رہا ہے کہ فخر زمان کو غلط آؤٹ دیا گیا۔ گیند زمین سے ٹکرانے کے بعد گلوز میں گئی۔ پاکستانی بیٹرز کا دباؤ، بھارتی فیلڈرز نے پاکستانی بیٹرز کے مجموعی طور پر 4 کیچز ڈراپ کیے۔ بھارتی ٹیم کی فیلڈنگ انتہائی ناقص رہی۔ ابھیشیک شرما نے 2 بار صاحبزادہ فرحان کا کیچ ڈراپ کیا۔ سائم ایوب کا آسان کیچ کلدیپ یادو نے گرا دیا۔ شبمن گل نے فہیم اشرف کا کیچ ڈراپ کیا۔
पाक भारत मैच के दौरान हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के दरमियान गर्मा गर्मी। हारिस रऊफ के ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने शॉट खेला। हारिस रऊफ और भारतीय बैटर्स अभिषेक शर्मा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर अंपायर को मुदाखलत करना पड़ी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारत की दूसरी बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। भारतीय कप्तान ने फिर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। गुज़िश्ता पाक भारत मैच में भी टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने कप्तानों को हाथ ना मिलाने का कहा था। पाकिस्तान ने एंडी पायक्रॉफ्ट के इक़दाम पर सख्त एहतजाज किया था और टूर्नामेंट के आइंदा मैच ना खेलने की धमकी दी थी, जिसके बाद एंडी पायक्रॉफ्ट ने अपने इक़दाम पर माफ़ी मांग ली थी। मई को दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो गए। पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस जंग को लीड किया और हमारे शाहीनों ने और एयर चीफ ज़हीर बाबर ने, उन्होंने बेहतरीन, हमारे शाहीनों ने झपट कर काबू किया और पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फज़ल करम से वो सरफराजी अल्लाह ताला ने अता फरमाई जिसकी तारीख़ हाज़िर में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मसला कश्मीर हल किए बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। सीज़ फायर हो चुका, अब हम चाहते हैं बराबरी की सतह पर बात करना चाहते हैं। लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करना चाहता है। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करके 54 बेगुनाह लोगों को शहीद किया। मसाजिद को शहीद और दीगर मकामात को निशाना बनाया। हमारे शाहीनों ने दुश्मन के जहाज जमी बोस किए। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाज़ा हो गया। 33% से इन्फ्लेशन करीबन 5% करीब आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट 22 से 11% आ चुका है। डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने है। आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। हर ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सफ़ीर भारत समझता था वो खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान ने 10 मई को उसका गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं आज पाकिस्तान दुनिया के सिफारती नक्शे पर अपना मकाम हासिल कर चुका। हम एक टीम की तरह पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्की मसाइल पर वज़ीर आज़म की क़यादत में थोड़े ही वक्त में काबू पा लिया। मार्का हक़ में भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। पानी PTI और बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद के तहाइफ तोशा खाना में जमा ना कराने का कहा। तोशा खाना 2 केस के चश्मदीद गवाह और बानी PTI के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का अहम बयान सामने आ गया। उन्होंने बताया कि बल्गारी ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी PTI ने प्राइवेट अप्रेजर से सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। सदर मुमलिकत चीन का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी ने चीन में चेंगडो, शंघाई, ओरमुची और काशगर के दौरे किए। चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, CPEC और मुस्तक़बिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकातों में इलाक़ाई अमन, तरक्की और ताउन पर भी बातचीत हुई। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 भारतीय ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन और मजीद दहशतगर्दों की तलाश जारी है। ज़ियारत से 2 माह पहले अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे को अगवाकारों ने कत्ल कर दिया। डेविस ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल को 2 माह कबल नामालूम अफराद ने बेटे समेत ज़ियारत के इलाके जेजरी से अगवा किया था।
چند روز قبل ان کی ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی۔ اغواکاروں نے تاوان کی رقم نہ ملنے پر انہیں قتل کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی مذمت۔ کراچی کے میمن گوٹ میں تحریک قتل کی لرزہ خیز واردات، 3 خواجہ سراؤں کی گولیاں لگی لاشیں برآمد، 2 خواجہ سراؤں کو سینے، 1 کو سر پر گولی ماری گئی۔ مقتولین کی شناخت سمیرہ، اسما اور عینی کے نام سے ہوئی۔ واقعے کے خلاف خواجہ سرا کمیونٹی نے احتجاج کیا ہے، کہا خواجہ سراؤں کو شہر میں تحفظ حاصل نہیں۔ ایس ایس پی ولیر کے مطابق جائے وقوع سے مقتولین کا سامان ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ کراچی کے علاقے گارڈن عثمان آباد میں مین ہول کی صفائی کے دوران 3 افراد ڈوب کر جاں بحق، باپ بیٹا بھی شامل۔ تینوں افراد کو علاقہ مکینوں نے صفائی کے لیے بلایا تھا۔ ایک خاکروب ڈوبا، اسی کو بچاتے ہوئے 2 مزید خاکروب ڈوب کر جان سے گئے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق مرنے والے خاکروب کے پاس آلات موجود نہیں تھے۔ ہلاک خاکروب تینوں افراد پرانا گولی مار کے رہائشی تھے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی میں ڈوب کر 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں کمی، درجنوں موازیات ڈوبنے سے متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ سیلاب کے باعث موٹر وے M5 پر اب تک 13 مقامات سے متاثر۔ برے والا میں سیلابی ریلا المناک داستان رقم کرتا گزر چکا۔ خیمہ بستیوں میں مقیم متاثرین کے لیے امدادی سلسلہ جاری۔ قصور کے مقام پر گزرنے والے ریلے سے تباہی، ہر طرف ویرانیوں کے ڈیرے۔ جہاں کبھی سرسبز کھیت ہوا کرتے تھے وہاں کئی فٹ ریت جمع، لوگوں کے گھر صفحہ ہستی سمٹ گئے۔ دریائے سندھ میں بپھرتی موجیں تھم نہ سکیں، گڈو بیراج اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ نواقل کے کچے میں بھی سیلابی صورتحال برقرار، متاثرہ علاقوں میں بیماریاں جنم لینے لگیں، لوگ پریشانی میں مبتلا۔ انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل اور ریلیف کیمپس قائم۔ سہون شریف کے 50 اور مانشند تحصیل میں 20 سے زائد دیہات سے ریاب۔ سینکڑوں ایکڑ پر مشتمل کپاس، پیاز، آلو سمیت دیگر فصلیں تباہ۔ کنڈیاروں میں دریائے سندھ کے ذمہ دار بند ٹوٹنے سے سیلابی ریلا بے قابو، سینکڑوں ایکڑ فصلیں ڈوب گئیں۔ گورنر سندھ کا چین کے شہر گوانگژو کا مختصر دورہ، پاکستانی قونصل جنرل نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ گورنر کامران ٹیسوری نے پاکستانی کمیونٹی کی سرگرمی اور قونصل خانے کی خدمات کو سراہا۔ قونصل جنرل سردار محمد نے گورنر سندھ کو ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ اور پاکستان نے IMF کی اہم شرط پوری کر دی، $50 کروڑ یورو بانڈز کی بروقت ادائیگی کے انتظامات۔ دوست ممالک سے $12 ارب ڈپازٹ اور رول اوور کی امید۔ سعودی عرب کے 5 ارب، UAE کے ٹائم ڈپازٹ ذخائر میں شامل۔ چین کے $4 ارب ڈپازٹ پاکستان کے ذخائر میں موجود۔ رواں مالی سال $26 ارب واجب الادا قرض میں سے $3.5 ارب ادا کر دیے گئے۔